مقابلے میں صحیح کہہ رہا ہے اس کو غلط کہوں گا انشاءاللہ، تو سیکھوں گا انشاءاللہ۔ یہاں بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں دوست، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کا ایک نمائندہ بن کر رہوں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑوں، اور ان کے لیے جہاں تک سینٹ میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر کام کروں۔ کل جو واقعہ ہوا رؤوف حسن صاحب کا، یہ قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں اس ایوان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ مواخذہ ہونا چاہیے ان کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا، فرحاد احمد، سید فرحاد احمد ایک شاعر ہے، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ ہے، غریب آدمی ہے، 2 قصو میں 5 مرلے کا گھر اس کا کرائے کا ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں رکھتا، وہ مسنگ ہو گیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ظلم ہوا ہے، اور اس ایوان کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس غریب آدمی کے جو بیوی بچے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس وطن کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے حق میں بولنے والے موجود ہیں اور ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، اور ہمیں انصاف دلوائیں گے۔ لہذا یہ کام بھی قابل مذمت ہے، اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے۔ نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیوز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں، لوگوں کو مسنگ کریں۔ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جو 7 سال سے مسنگ ہے۔ جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ 1 ہفتے میں آ جائے گا، 2 ہفتے میں آ جائے گا۔ وہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتے اب کئی سال میں بدل گئے ہیں۔ جو بچے ان کے 4 کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹرک کر چکے ہیں، اور ان کی مائیں انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں۔ اور یہ ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی المیہ ظلم ہے۔ اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے، ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے، عادل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لاقانونیت ہو رہی ہے، حق پامال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دشمن کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیں رول آف لا کی طرف چلیں، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی حکمرانی دیں۔ اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے۔ ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں۔ جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں، تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے، مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے، انصاف سب کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے نہیں۔ میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں، پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں، خواتین قیدی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے۔ ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے والدہ میرے گھر آئیں، ایک انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خاتون، سکول ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، وہ اپنی بچی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر میں مبتلا ہے، کینسر کا مریض ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی میاں والی میں، کبھی سرگودا میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں۔ یہ نا انصافی ہے۔ اسی طرح سے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ ہم سب کو کنڈیم کر دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر، وہ بستر شہادت پر تھے، تو ایک وصیت کی انہوں نے کہ اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ سوسائٹی میں 2 ہی طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے، ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا۔ کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا، جب میں بولوں گا وہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں، جب میں چلوں گا وہ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کا حال، دنیا میں ایسے ہی ہے، غزہ میں دیکھ لیں، غزہ کے مظلوم آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ۔ اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں۔ اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی، اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا؟ پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا۔ ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر صاحب، آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نرملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی، این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں، این ڈی یو میں باجوہ صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی۔ لہذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نرملائزیشن کی طرف بات نہیں جائے گا، اور ہمارا سینٹ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے وزیر اس وقت بیٹھے، وہ آپ وائنڈ اپ کریں تو وضاحت کریں گے۔ جی میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایمل صاحب، میں اسی طرح سے پلیز 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 میں طاہر صاحب پلیز میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پلیز یہ بات کرنے دیں۔ ابرو صاحب، آپ اپنے پلیز آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا۔ بالکل چیئر رولنگ دے سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں مولانا صاحب، سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں، نہیں تو آپ دونوں کا مائک بند۔ تھینک یو جی۔ آپ کو رولز کا نہیں پتا تو آپ تشریف لے جائیے۔ میری گزارش ہے کہ دیکھیں میڈم، جو میں سمجھتا ہوں میڈم، جو میں سمجھتا ہوں، آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، پلیز۔ کسی کی ہتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی ہتک کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، تشریف رکھیں۔ آجا میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی پلیز علامہ صاحب، آپ چیئر پر مخاطب، آپ ادھر مخاطب ہوں اور آپ اپنی تقریر جاری رکھیے، مہذب طریقے سے آپ بول رہے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ پلیز میڈم، آپ کنکلوڈ کریں، آرام سے کنکلوڈ کریں، پلیز اپنی بات کیجئے۔ میں نے ان سے کہا ہے آپ آرام سے بات کیجئے، آپ تشریف رکھیے، حوصلہ کریں، آن صاحب، ان کو بات کرنے دیں، ان کا ٹائم مت دیں۔ جی مولانا صاحب، سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں، بالکل میرا حق ہے میں ان سے پوچھوں کہ سفارت خانہ کھل رہا ہے کہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ پہلا خطاب ہے، ان کو کرنے دیں۔ میں نے بالکل نہیں روکا ہے ان کو۔ آپ پلیز جاری رکھیں، ان کا خطاب مت خراب کریں، میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن، پلیز میری بات اپنے سپیکرز کو تنگ کر رہے ہیں۔ جی آپ چلیے، اب مہربانی کریں میری بات، آپ اپنے اطمینان سے بولیے۔ جی دیکھیں عدل جو ہے، عدل کا نفاذ یعنی قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگا جب
عدل جو ہے ہم اس سے عشق کریں گے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں کہ شخص آیا, تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آؤ میرے لیے تم؟ ہدیہ ہے, عطیہ ہے, کیا ہے یہ؟ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے. اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میں نے کہا تجھ پر رونے والیاں روئیں. یوں لگا مجھے یہ سانپ کا کہتے ہیں کہ زہر ہے یا سانپ کی قے ہے. تو میں نے اسے کہا واللہ لأوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا, اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ, کہ علی تو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے, واللہ ما فعلت, میں کبھی نہیں چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. وہ چیونٹی جو پاؤں تلے آ کے رون دی جاتی ہے کوئی اس کا احساس نہیں کرتا. عدل اس وقت آئے گا اس ملک کے اندر, رول آف لا اس وقت آئے گا جب عدل مقدس ہوگا, رول آف لا بھی مقدس ہوگا. میرے استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رول آف لا پر عمل کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, باور رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی, ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا جہاں ہمارا ایمان ہے, رول آف لا کے اوپر باور ہے, یقین ہے, خدا بھی کہتا ہے, دین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں, اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کروں گا, میں راجہ ناصر, میں فاسق و فاجر ہوں, گناہگار ہوں, میں نماز نہیں پڑھا سکتا. قانونی مجرم تو ہوں ہی, خدا کا بھی مجرم ہوں. تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ سارا دن دیکھتی ہیں کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو, پکڑنا حق ہے اس کا, جب اس پہ منہ کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے. ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. یہ رول آف لا نہیں ہے, لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے. اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے, آئین پر عمل نہ ہونا ہے. میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا, چمن بارڈر پر گیا تھا. میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مظلوم ہیں, ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں, بارڈر سے زمینیں ادھر ہیں, ان کا آنا جانا تھا, روزگار بھی لگا ہوا تھا. انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ. حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں. تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے, گرمی میں سردی میں, ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے, کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے, ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا, قانون نہیں بنایا جاتا, وہ لا چلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر, چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے, عدل آئے, انصاف آئے, کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے, نہ کوئی سپاہی, نہ کوئی کیا اسے کہ جس کے پاس بھی اختیار ہے. دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میڈم میں نے جو پڑھا ہے, مطالعہ کیا ہے, میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں, میں فقہ کا بھی استاد ہوں, پڑھاتا رہا ہوں. جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ. اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے, مقصد بن جاتا ہے, یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے. فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر, کہ اسے اقتدار یہ تھا, حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا, ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا, اس کو ذبح کر دو. نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا. یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا. اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا, انہیں بازاروں میں پھرایا, رسول کی اولاد کو ذبح کیا, ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے. یہ پاور پالیٹکس ہے. عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر, تجھے رے کی حکومت دوں گا. یہ پاور پالیٹکس ہے. اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین, یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے.
آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں، ہم غاصب ہیں اس وقت، اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم۔ لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی بھی ہے بے گناہ ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، جو بھی بے گناہ ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، یا کسی پارٹی کا نہیں ہے، مظلوم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے بولیں، یہاں سے شروع کریں۔ جب ہم عوام کے لیے بولیں گے، لوگ ہمارے لیے بولیں گے۔ اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم چیخنا شروع کر دیں، لیکن عوام چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں، ان کی آواز نہ سنے، وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے، ڈیٹیچ ہو جائیں گے۔ اور جس حکومت کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو، پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی، آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں، اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا، مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے۔ جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں، نہ عوام سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے، جائیں گے، ہم سب جائیں، ہم سینیٹرز ہیں، ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس، انگیج کریں ان کو، ہاریوں کے پاس جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، پچھلے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں، انہیں انگیج کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، مریں گے، وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے، یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے۔ پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا ہے، آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ شکریہ سر، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم عوام کے لیے اٹھیں گے، اب گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں، آخری بات، کسی اور کو بھی موقع جی، اچھا گلگت بلتستان میں حساس علاقہ ہے، وہاں پر ابھی آپ دیکھیں SAF کے ذریعے لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگ ناراض ہیں، کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلتستان میں وائس چانسلر کا انتخاب ہونا ہے، کتنا عرصہ نہیں ہوا ہے، اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں، کوئی GC کا ہے، کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہے، کوئی اور یونیورسٹی کا، ان میں سے کسی کو بنا دیں، لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جو پہلا ہے وہ وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہے، تعلیمی ادارے میں لوگ برداشت نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کی آواز، عوام کا ترجمان بنے، عوام کا ساتھ دیں، اور خدا نہ خواستہ عوام اگر چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس سے بہتر جی شکریہ، آپ کا پوائنٹ بہت وضاحت سے آ گیا، بہت بہت شکریہ، اور وزیر صاحب آپ نے نوٹ بھی کر لیا۔ اب ایمل ولی خان صاحب آئے ہیں، سینیٹر صاحب، ان کا آپ کی بھی شاید پہلی تقریر ہوگی، تو پلیز آپ کو فلور، پلیز نہیں بیٹھے تھے باہر، پلیز آپ فلور پلیز ایڈریس چیئر، تھینک یو۔ بسم اللہ